حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہمارا آپ کا سارے جہان کا رب ہے۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ وہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، وہی معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں۔ دیتے ہیں اور بحیثیت رسول آپ پر ایمان لانا ہر انسان کی اور تمام انسانیت کی نجات کے لیے لازمی شرط ہے۔ انسان چاہے تو نصیحت حاصل کرنے کے لیے موت کافی ہے۔ اگر کوئی انسان نصیحت حاصل کرنا چاہے تو وہ آتی ہیں، موت کی خبریں ہم سنتے رہتے ہیں، اپنی آنکھوں کے سامنے لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھتے ہیں، اس کے باوجود ہم نصیحت حاصل نہیں کرتے ہیں، اس کے لیے ہم تیاری نہیں کرتے کہ موت ہمیں نہیں آئے گی۔ موت سے بڑھ کر کوئی چیز یقینی نہیں ہے۔ جس طرح سے آج ہم دوسروں کو مرتا ہوا دیکھتے ہیں، ان کے مرنے کی خبریں سنتے ہیں، ہماری موت پر بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں گے، ہماری مغفرت کے لیے بھی دعا کریں گے اور ہمیں بھی جا کے دفنا دیں گے۔ موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے، آئے دن موت ہوتی رہتی ہے۔ یوسف باوتستہ 20-25 سال کے عرصے سے یہاں موجود تھے، شاید آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے، ان کے پروگرام یہاں اس کیمپ میں بھی کئی بار ہوئے ہوں گے۔ وہ رات میں چھٹی گزار کر فلپین سے یہاں جبیل پہنچے اور صبح 9 بجے جب اپنے آفس میں آتے ہیں ڈیوٹی کے لیے تو 9:30 یا 10 بجے کے قریب کرسی پہ بیٹھے بیٹھے اچانک ان کی موت ہو جاتی ہے، اور یہ ان کی طبعی موت ہے۔ ڈاکٹروں کے مطابق ہارٹ اٹیک کہہ سکتے ہیں یا ہارٹ فیلئر کہہ سکتے ہیں، سکتہ قلبیہ۔ محترم حضرات، یہ ایک مثال ہے، ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ موت کے شکار ہو جائیں گے، لیکن موت اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ کب کس کو کہاں کس حالت میں موت آ جائے کوئی نہیں جانتا ہے۔ خوش نصیب ہیں ہمارے یہ ساتھی کہ پہلے یہ پادری تھے، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، ایمان لائے، جب سے ایمان لائے اسلام کی دعوت و تبلیغ میں دن رات لگے رہے، اور ان کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سینکڑوں ہزاروں لوگ جبیل میں اسلام قبول کیے۔ امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے گا، ان کی نجات کا ذریعہ بنائے گا اور ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے گا۔ لیکن ہمارے لیے اس کے اندر نصیحت ہے اور عبرت ہے کہ ہم اپنی موت کو یاد کریں، موت سے نصیحت حاصل کریں۔ ایک دن اسی طرح ہماری بھی موت واقع ہوگی، موت سے زیادہ یقینی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے، یعنی زندگی بھر اللہ کی عبادت کرتے رہو، موت آنے تک اللہ کی عبادت کرتے رہو۔ یہاں پر موت کے لیے اللہ تعالیٰ نے لفظ یقین کا استعمال کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ موت ہی ایک ایسی چیز ہے جس پر سب کا یقین ہے۔ جو ایمان والے نہیں ہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ موت آئے گی، موت سے کسی کو رستگاری نہیں ہے۔ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ کل ہماری باری ہے۔ موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے۔ کوئی موت سے بچنے کے لیے کتنی بھی تیاری کر لے، کہیں بھی جا کر رہے، اپنی صحت کا چاہے کتنا بھی خیال رکھے، کچھ بھی کھائے پیے، موت سے بچنے کے لیے کوئی بھی انتظام کر لے، موت کا جو وقت مقرر ہے وہ وقت آئے گا، موت آئے گی تو وہ بچ نہیں سکتا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں موت سے کوئی نہیں بچتا، چاہے بادشاہ ہو، وزیر ہو، نبی اور رسول بھی جو گزرے ہیں انہیں بھی موت واقع ہوئی۔ موت فرق نہیں کرتی ہے امیر اور غریب کا، بچے بوڑھے اور جوان کا، مرد عورت کا،
موت کسی کو موقع نہیں دیتی ہے، موت جب آتی ہے تو آ جاتی ہے۔ انسان کی تمنائیں، آرزوئیں، خواہشات، منصوبے یہیں کے یہیں رہ جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں موت کی تیاری کرنی چاہیے، موت کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے، موت کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ اس سے انسان کا دل نرم ہوتا ہے، اس سے انسان دین کی طرف مائل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق اور رشتہ بنانے کا جو اس کا خیال ہوتا ہے وہ مضبوط ہوتا ہے۔ انسان مسجد سے، اللہ کی کتاب قرآن سے اپنا دل لگاتا ہے، آخرت کی تیاری کرتا ہے، دنیا سے بے رغبتی حاصل ہوتی ہے۔ دنیا کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ دنیا دھوکے کا سامان ہے۔ دنیا کے پیچھے پڑ کر اپنی موت کو مت بھولو، اپنی آخرت سے غافل مت ہو جاؤ۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو۔ اللہ کے سوا کسی کو مستثنیٰ نہیں کیا گیا ہے، کوئی کسی کو استثناء حاصل نہیں ہے، سب کو موت آنی ہے سوائے اللہ کے، صرف اللہ موت سے پاک ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن دنیا میں تمہارے کیے گئے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جسے جہنم سے بچا لیا جائے گا اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا وہی کامیاب ہوگا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ ہم دنیا کے پیچھے اس قدر لگ گئے ہیں کہ ہمیں اپنی موت یاد نہیں ہے۔ جب موت اچانک آئے گی تو اس وقت افسوس کریں گے، پچھتاوا ہوگا، لیکن اس وقت پچھتانے سے، افسوس کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ، جب کفار و مشرکین کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور یہ سب کے لیے عام ہے کہ جب موت کا وقت آتا ہے تو کہتا ہے رب ارجعون، مجھے دنیا میں واپس کر دو۔ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے، فرشتوں سے کہتا ہے پھر سے مجھے دنیا میں واپس کر دیا جائے، کچھ مہلت دے دی جائے، کچھ موقع میسر کیا جائے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ میں دنیا میں جا کر نیک عمل کر سکوں۔ اس وقت، موت کے وقت انسان یہ تمنا کرتا ہے، یہ آرزو کرتا ہے، ریکویسٹ کرتا ہے، درخواست کرتا ہے، تھوڑی مہلت دے دو، تھوڑا موقع دے دو، دنیا میں میں واپس ہو جاؤں۔ جس دنیا میں میں برائی کرتا تھا، نیک عمل سے کوئی مطلب نہیں تھا، اب میں دنیا کے پیچھے نہیں بھاگوں گا، برائی سے کوسوں دور رہوں گا، نیک عمل کروں گا، تھوڑی مہلت دے دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا انہا کلمۃ ہو قائلھا ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، ہرگز نہیں، یہ جو بات ابھی تم کہہ رہے ہو یہ تو بس ایک بات ہے، پھر اس کے بعد تم بھول جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہمارے بارے میں ہم سے زیادہ، دنیا میں ہمارے احوال یہی کہتے ہیں کہ ہم وعدہ کرتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں اس کا خیال نہیں رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تم بات کہہ رہے ہو، اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ تم دنیا میں جا کر نیک عمل کرو گے۔ اللہ تعالیٰ نے قاعدہ بیان کیا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اب قیامت سے پہلے کوئی موقع نہیں ملے گا، قیامت تک ایک برزخ ہے، ایک آڑ ہے، قبر کی زندگی ہے، برزخ کی زندگی ہے، یہی رہنا ہے۔ دنیا ختم تمہاری، اب برزخ کی زندگی میں ہو، قیامت آئے گی تو یہ زندگی بھی ختم ہو جائے گی، آخرت کی زندگی شروع ہو جائے گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ موت ہر ایک کو آنی ہے، اور اصل میں کامیاب وہی ہے جو موت کی تیاری کرے، موت کو یاد رکھے، موت کے بعد کی زندگی جو ہے اس کی تیاری کرے۔ موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں بھی رہو تمہیں موت آ کر رہے گی، گرچہ تم مضبوط سے مضبوط قلعوں اور محلوں کے اندر اپنے آپ کو پیک کر لو، لیکن موت جب آئے گی تو آ کر رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وما تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی انسان نہیں جانتا، کوئی نفس نہیں جانتا ہے کہ کس زمین پر اس کی موت آئے گی، کہاں اس کی موت آئے گی۔ پوری چھٹی گزار لی ہمارے ساتھی نے فلپین میں، یہاں پہنچے رات میں اور صبح میں یہاں موت ہو گئی، نہیں جانتے تھے کہ موت کہاں آئے گی، کوئی نہیں جانتا، ہم بھی نہیں جانتے موت کہاں آئے گی، کس حالت میں آئے گی، کب آئے گی۔ اس لیے ہر وقت انسان کو تیار رہنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ ایمان پر موت ہو، نیکی کی حالت میں موت ہو۔ الحمدللہ دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہوئے ان کو موت واقع ہوئی، خوش نصیبی ہے، خاتمہ بالخیر کی امید ہے، اسی طرح سے ہمیں بھی چاہیے۔
ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم ابھی جوان ہیں، ہم ابھی صحت مند ہیں، تو ابھی ہم موت سے دور ہیں، ابھی پوری زندگی باقی ہے۔ موت کسی کو نہیں دیکھتی، بچہ، جوان، بوڑھا، مرد، عورت، امیر، غریب، کوئی رعایت نہیں کرتی۔ موت کا وقت مقرر ہے، طے ہے، لیکن یہ صرف اللہ کو معلوم ہے، ہم میں سے کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں موت کی تیاری کرنی چاہیے، ایسی کوشش کرنی چاہیے کہ موت کے بعد کی جو زندگی ہے، قبر کی زندگی، اور اس کے بعد جو زندگی ہے آخرت کی زندگی، وہاں ہم خسارے سے بچ جائیں، نقصان سے بچ جائیں۔ ہم دنیا میں کچھ ایسا کر لیں کہ وہ ہمارے ساتھ قبر کی زندگی میں ہو اور ہمارے کام آئے، آخرت میں ہو ہمارے ساتھ وہ ہمارے کام آئے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے ایمان اور نیک عمل۔ باقی جو کچھ بھی دنیا میں ہم کماتے ہیں سب یہیں دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے قبر تک 3 چیزیں جاتی ہیں، پھر 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں اور 1 چیز اس کے ساتھ رہتی ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے گھر والے، دوست، رشتہ دار سب جاتے ہیں دفن کرنے کے لیے، اور اس کے ساتھ اس کا مال بھی جاتا ہے، اس کی دولت بھی جاتی ہے، جو کچھ اس نے دنیا میں کمایا، مال، شہرت، منصب، سب جاتا ہے، لیکن یہ سب واپس آ جاتے ہیں۔ دوست، رشتہ دار، گھر والے، مال، دولت، منصب، شہرت، سب، نام، سب واپس آ جاتے ہیں، قبر میں ساتھ میں نہیں ہوتے۔ ایک تیسری چیز جو اس کے ساتھ جاتی ہے وہی رہتی ہے، اور وہ ہے اس کا عمل۔ اس کا عمل بھی ساتھ جاتا ہے لیکن وہ واپس نہیں آتا ہے، اس کے ساتھ اس کی قبر میں، برزخ کی زندگی میں ہوتا ہے۔ اس کا عمل چاہے اچھا ہو یا برا ہو، اس کے ساتھ جاتا ہے۔ اگر اچھا عمل والا ہے، ایمان والا ہے، نیک عمل والا ہے تو اس کی خوش نصیبی ہے، قبر میں بھی وہ آرام کرے گا، آخرت میں بھی اسے جنت ملے گی۔ اور اگر برے عمل والا ہے، برے ایمان والا ہے، تو قبر کی زندگی بھی جہنم کی زندگی سے کم نہیں ہوگی، اور آخرت میں تو خیر جہنم ہے ہی۔ اس لیے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، ہمیں دوسروں کی موت سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، نصیحت حاصل کرنی چاہیے، اپنی موت کو یاد کر کے ہمیں آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ دنیا دھوکے کا سامان ہے، ایسا نہ ہو کہ دنیا کی وجہ سے ہماری آخرت تباہ و برباد ہو جائے۔ دنیا ضرور حاصل کریں، جائز طریقے سے، حلال طریقے سے، لیکن اصل ہماری کامیابی آخرت کی ہے۔ اس کے لیے ہم اپنا وقت نکالیں، اس کے لیے بھی محنت کریں، اس کے لیے بھی تیاری کریں، اس لیے کہ وہی اصل زندگی ہے۔ اور یہ ریال، یہ روپیے، پیسے، یہ دوست، رشتہ دار، بیوی، بچے، جس کے لیے ہم سب کچھ کرنے کو تیار ہوتے ہیں، یہ سب کچھ کام نہیں آئیں گے۔ 2-4 دن رو لیں گے، افسوس کر لیں گے، اس کے بعد بھلا دیں گے۔ ہم ایسے نہیں ہیں کہ ہمارے بغیر دنیا نہیں چلے گی، سب کے کاروبار یوں ہی چلتے رہیں گے، دوست، رشتہ دار سب اپنی زندگی مستی کی زندگی گزارتے رہیں گے، آپ کو بھول جائیں گے، ہمیں بھول جائیں گے۔ اس لیے قبر کی زندگی کے لیے تیاری کریں، آخرت کے لیے تیاری کریں، یہی ہماری اصل پونجی ہے، یہی ہماری اصل پونجی ہے۔ دنیا کی کوئی حیثیت، کوئی قیمت نہیں ہے۔ دنیا تو بس ایک آزمائش کی جگہ ہے، کام کرنے کی جگہ ہے، اس کا پھل ملے گا آخرت میں۔ اچھا کام کریں گے اچھا پھل ملے گا، برا کام کریں گے برا پھل ملے گا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہم تمام لوگوں کو نصیحت حاصل کرنے، عبرت پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے، موت کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس موت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تلقین کی ہے کہ اپنی موت کو یاد کرو، اس لیے کہ موت لذتوں کو، خواہشات کو توڑ کر رکھ دینے والی ہے، ختم کر دینے والی ہے، منہدم کر دینے والی ہے۔ اس لیے ہم موت کو یاد کریں، موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کریں، آخرت کی کامیابی کے لیے تیاری کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمارا خاتمہ دنیا میں ایمان کی حالت میں کرے، نیکی کی حالت میں کرے، اور آخرت میں اللہ رب العالمین ہمیں جنت الفردوس سے نوازے اور جہنم سے نجات بخشے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔